جا رہا ہے، آپ نے اوپر سے اس کو پکارا، او بھائی، تو اس نیت سے پکارا نا کہ میں اس کو جو پکار رہا ہوں یہ میری مراد سمجھ کے رک جائے گا کہ سبزی دینی ہے، تو کیا اس کو شرک کہا جائے گا؟ کیونکہ تھانوی صاحب تو یہ کہہ رہے تھے کہ کسی کو اس نیت سے پکارنا کہ جس کو پکارا جا رہا ہے تو پکارنے والا یہ ارادہ رکھے کہ بغیر مقصد بتائے صرف میری پکار سے میرا مدعا سمجھ لے۔ میں کہتا ہوں اگر یہ شرک ہے تو 24 گھنٹہ شرک ہوتا رہے گا۔ آپ کا دوست دور کھڑا ہے، آپ اس کو پکارے، او میری بات سنو، آپ اس کو پکار رہے ہیں اور اس نیت سے پکار رہے ہیں کہ میری پکار سے میرے مراد کو سمجھ کر وہ کہے گا میں ملاقات کرنا چاہ رہا ہوں تو قریب آ گیا، تو آپ نے پکار میں مقصد کو ظاہر کیے بغیر اس کی سمجھ کا عقیدہ رکھا کہ نہیں رکھا؟ تو یہ تو شرک ہو جانا چاہیے، لیکن یہ شرک نہیں ہے، شرک نہیں ہے۔ شرک اس صورت میں ہوگا جس کو پکارا جا رہا ہے اس کو خدا سمجھا جائے، اور خدا کب سمجھا جائے؟ کہ وہ میری پکار کو خود سے سنتا ہے، میری پکار کو خود سے سنتا ہے بغیر کسی کے سنائے، اور جو میں حاجت اس سے چاہتا ہوں بغیر خدا کے چاہے وہ میری حاجت کو پورا کر سکتا ہے، تو یہ وہ پکار ہے جو عبادت کہلاتی ہے۔ اور اگر ایسی پکار ہو کہ میں کسی کو پکاروں میری آواز خدا اس تک پہنچا دے گا اور خدا اسے طاقت دے کہ وہ میری مراد کو پورا کر دے، تو یہ صرف پکار ہے، عبادت۔ فرق سمجھ گیا؟ اب لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ آگے موضوع آئے گا ایاک نعبد و ایاک نستعین، میں اس کو اور ڈیفائن کروں گا، کھولوں گا، لیکن میں یہ ضمن چھوٹے چھوٹے قاعدے اس لمبی طویل بحث کے آپ کے لیے سبق وائز، آپ کے لیے درس وائز ایک ایک نقطہ آپ کے ذہن میں ہر درس میں ڈال رہا ہوں۔ کاش آپ اس کو محفوظ کرتے رہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو گرانی آپ سمجھتے ہیں نا یہ ساری ایک لحظے کے اندر حل ہو جائے گی، اور یہ وہ اصول ہیں کہ یہ ہر جگہ آپ کے لیے معاون ہوں گے، اور یہ اٹل اصول ہے جس کا جواب کوئی دے نہیں سکتا، کیونکہ یہی وہ اصول ہے قرآن کو سمجھنے کی جو میں آپ کو مثالوں میں سمجھا رہا ہوں، یہی وہ طریقہ ہے دین کو سمجھنے کا، اور یہی وہ طریقہ ہے جو 15 جلد عربیوں میں لکھی گئی ہے، جو اس میں لکھا گیا ہے، جو میں آسان کر کے آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ سنیے، الدعاء هو العبادہ، پکار عبادت ہے۔ کہنے لگے جی آپ کہتے ہو یا رسول اللہ یہ پکار ہے، ایک شخص مجھ سے کہنے لگا یہ پکار ہے، تو میں نے کہا پکار تو ہے، ہم نے تو رسول اللہ کو پکارا ہے، بالکل پکارا ہے، یا کہہ کر پکارا ہے، یا غوث آدم کہہ کر پکارا ہے، اس میں کیا حرج ہے؟ کہا جی پکار عبادت ہوتی ہے۔ میں نے کہا پکار عبادت ہوتی ہے، کہاں لکھا ہوا ہے؟ کہا جی حدیث میں الدعاء هو العبادہ، پکار عبادت ہے۔ میں نے کہا کون سی پکارنا عبادت ہے؟ صرف محض پکار دینا عبادت ہے؟ کہا ہاں، کسی کو بھی آپ پکاریں گے عبادت ہو جائے گا۔ میں نے کہا خدا سمجھ کر یا غیر خدا سمجھ کر؟ کہا یہ کوئی چکر نہیں ہے، بس پکارو اور شرک ہو جائے گا۔ میں نے کہا بھائی اگر یہ پھاٹک تم نے کھول لیا تو پھر تو تم بھی نہیں بچو گے اس میں۔ بقول شاعر کے کہ الجھا ہے پاؤں یار کا زلفے دراز میں، لو آپ اپنی دام میں صیاد آ گیا۔ یہ تو ایسا خطرناک دروازہ تم کھول رہے ہو کہ خود تم نہیں بچ پاؤ گے اس میں۔ کہا جی جس کو پکار رہے ہو خدا سمجھو یا نہ سمجھو شرک ہو جائے گا۔ ہم نے کہا ترجمہ تم نے کہاں سمجھا؟ کہا عربی ہے الدعاء، دعا کا معنی پکار ہے۔ ہم نے کہا صرف یہ دعا کا لفظی ترجمہ کرنے سے قرآن سمجھ میں نہیں آئے گا، اس کا سیاق و سباق دیکھنا پڑے گا، مخاطب کون ہے یہ دیکھنا پڑے گا، کون پکار رہا ہے یہ دیکھنا پڑے گا، غرض کیا ہے یہ دیکھنا پڑے گا۔ ان تمام چیزوں کو جمع کریں گے جب ترجمہ سمجھ میں آئے گا۔ اور کہنے لگے جی ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے، ہمیں ریال جو مل رہے ہیں ہمارا کام ہے صرف اسی عقیدے کو پھیلائیں، ہم نے پڑھ لیا اور آپ کو بتا رہے ہیں الدعاء هو العبادہ، پکار عبادت ہے، دعا عبادت ہے۔ میں نے کہا پکار کا معنی تم نے کہاں سے نکالا؟ کہا دعا سے، پکار عبادت ہے۔ میں نے کہا اگر یہی ہے تو پھر تو تم نے نبیوں کو بھی نہیں چھوڑا، تم نے تو پھر نبیوں کو بھی نہیں چھوڑا۔ قرآن خود سورہ نور میں نبی پاک کے بارے میں کہتا کہ لا تجعلوا دعاء الرسول، دیکھیں دعا کا لفظ آیا نا، اب اس کو ٹیلی کریں ملائیں، اگر پکاری شرک ہے تو خدا کہتا ہے لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، فرمایا رسول کو اس طرح دعا نہ کرو جس طرح تم ایک دوسرے کو دعا کرتے ہو۔ پتا چلا خدا نے عامیانہ دعا سے منع کیا ہے لیکن رسول کو دعا کرنے کی اجازت دی ہے کہ تم رسول کو پکارو۔ لا تجعلوا الدعاء الرسول، رسول کو پکارنا ایسا نہ کر دو جس طرح تم ایک دوسرے کو پکارنا کرتے ہو، بلکہ ہر ایک سے ہٹ کر رسول کو دعا کرو۔ اگر دعا کا معنی عبادت ہے تو خدا تو خود یہاں پر رسول کو دعا کرنے کی اجازت دے رہا ہے۔ تو لفظ دعا کو اگر دیکھیں گے تو شرک خود ہی لازم آتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم جب گمراہی کی طرف چلے گئی اور آپ ان کو تبلیغ کرتے رہے آؤ آؤ آؤ، وہ نہیں آتی، تو جب آپ دل بردشتہ ہو گئے اور ان سے پریشان ہو گئے تو رب کی خدمت، رب کی بارگاہ میں عرض کی قال انی دعوت انی
یہ دعا جو مصدر ہے اس کا متکلم کا صیغہ ہے. انی دعوت قومی لیلا و نہارا، یا اللہ میں اپنی قوم کو صبح شام دعا کرتا رہتا ہوں. اگر دعا پکار بمانا شرک ہے تو حضرت نوح علیہ السلام جو اپنی قوم کو پکار رہے ہیں تو نوح علیہ السلام کے ایمان پر کیا فتویٰ دو گے تم؟ حالانکہ لفظ وہاں پر دعا کا موجود ہے. تو دیکھیں ایک ہی لفظ ہے جو ہر جگہ پر آ رہا ہے. کہا کہ انی دعوت قومی لیلا و نہارا، میں صبح شام دعوت میں پکارتا ہوں قومی اپنی قوم کو، لیلا و نہارا رات اور دن میں اپنی قوم کو پکارتا رہتا ہوں. تو اگر پکار مطلقاً شرک ہے تو حضرت نوح تو خود کہہ رہے ہیں انی دعوت قومی لیلا و نہارا. یہی گڑبڑ ہوتی ہے جب بزرگوں کا دامن چھوڑا جاتا ہے. یہی وہ جگہ ہے جہاں پر شیطان پکڑ کے گمراہ کرتا ہے. دیکھ رہے ہیں آپ، یعنی لفظ تو ہر جگہ پر دعا کا آ رہا ہے، لیکن جہاں الگ الگ معنی کرنا ہے اس کو اگر ملحوظ نہ رکھا گیا تو سمجھ جاؤ شیطان نے شکار کر لیا. اور بندہ جس کو قرآن کا معنی سمجھ رہا ہے وہ قرآن کا معنی نہیں، وہ تفسیر نہیں، بلکہ قرآن نہیں، بلکہ وہ شیطان کی رائے ہے. اور لیکن اگر آپ دامن اولیاء صالحین کا جوڑ لیں تو وہاں پر آپ کو بات پتہ چل جائے گی کہ دعا پکار دو قسم کی ہوتی ہے. ایک بندہ سمجھ کے پکارنا ہوتا ہے، ایک خدا سمجھ کے پکارنا ہوتا ہے. خدا سمجھ کر اس کے لوازمات کے ساتھ پکارا گیا تو یہ پکار محض پکار نہیں، اس پکارنے کو عبادت کہا جائے گا. اس پکارنے کو عبادت کہا جائے گا. اور اگر خدا نہیں، خدا کا بندہ، خدا کی مخلوق سمجھ کر اگر اس کو پکارا جائے تو اس پکار کو عبادت نہیں، صرف پکار کہا جائے گا. تو یہ واضح فرق ہے جس کو فرق نہ کرنے کی وجہ سے گویا کہ شرک لازم، شرک کی یہ باتیں کرتے ہیں. خود جامع ترمذی ابن ماجہ وغیرہ کے اندر روایت موجود ہے کہ جی جس کو آپ پکار رہے ہیں وہ تو آپ سے بہت دور ہے، جس کو آپ پکار رہے ہیں وہ آپ سے بہت دور ہے. اس کے لیے عقیدہ تو آپ نے رکھ لیا نا کہ وہ میری بات سن رہا ہے، میری بات سن رہا ہے. تو ہم نے کہا کسی کے لیے عقیدہ رکھنا کہ وہ دور سے میری بات سن رہا ہے وہ شرک ہے؟ کہنا جہاں شرک ہے. میں نے کہا شرک تو جب ہوتا جب خدا دور سے سنتا، خدا دور ہے نہیں تو شرک کیسے ہو جائے گا؟ دور تو مخلوق کے لیے تصور کرنا جائز ہے کہ یہاں سے ہم پکارے اور مصطفیٰ سن لیں، تو یہ تو نظریہ درست ہو سکتا ہے کہ کسی کو ہم اپنی ذات سے دور مانے وجود کے اعتبار سے، تو اس کے لیے یہ دوری مخلوق کے لیے تو قاعدہ بن سکتی ہے، خدا کے لیے نہیں بن سکتی. اس لیے کہ خدا کو جو دور بولے گا وہ خود کافر ہو جائے گا. قرآن کی کئی آیات کا انکار لازم آئے گا. اس لیے کہ قریب اور دور ہونا یہ جسم کی صفات ہے. اللہ رب العالمین اس عالم عالمین میں آنے سے اور ان تمام باتوں سے پاک ہے، ان تمام باتوں سے پاک ہے. اور آپ دیکھتے ہیں کہ آج ہم فلیٹس میں رہتے ہیں، ایک بلڈنگ کے اندر نہ جانے کتنے مکانات ہوتے ہیں، پڑوس میں کیا ہو رہا ہے ہمیں خبر نہیں ہوتی. لیکن آپ دیکھیے کہ اللہ جسے یہ تاثیر عطا فرمائے تو ان کی شان کیا ہوتی ہے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب دنیا میں عورت اپنے شوہر سے لڑتی ہے، یہ ابن ماجہ کی حدیث ہے کہ عورت اپنے شوہر سے لڑتی ہے، جھگڑا کرتی ہے اور اسے تنگ کرتی ہے، پریشان کرتی ہے، اور شوہر اس پر برداشت کرتا ہے، تو ان کا مکالمہ جو بیڈ روم میں ہو رہا ہے تو ڈرائنگ روم والے کو خبر نہیں، چہ جائے کہ باہر پتہ ہو. لیکن اس زمین سے لے کر آسمان تقریباً 5000 اور ایک روایت کے مطابق 50,000 سال کا سفر ہے. کتنے؟ اور پھر اس ایک آسمان سے دوسرے آسمان کے درمیان 50,000 سال کا سفر ہے. پھر دوسرے سے تیسرے کے درمیان 50,000 سال کا سفر ہے. تیسرے سے چوتھے کے درمیان، چوتھے سے پانچویں کے درمیان، پانچویں سے چھٹے کے درمیان، چھٹے سے ساتویں کے درمیان، اور ساتویں کے اوپر جو سدرہ ہے اس کے درمیان بھی اتنا فاصلہ 50,000 سال کا ہے. اور سدرہ کے ساتھ جنت ہے، سدرہ کے ساتھ جنت ہے. یہ طویل راستہ ہے، یہ طویل راستہ ہے جس میں ایک نہیں نہ جانے کتنے خرب کلومیٹر بن جاتے ہیں کہ جو جنت تک کی مسافت جس کو ہم پیمانے میں بھی نہیں لا سکتے، عدد و حساب میں بھی نہیں لا سکتے، اس کو ہم شمار بھی نہیں کر سکتے. یہاں بیوی اپنے شوہر سے جھگڑا کر رہی ہے، بیڈ روم میں جھگڑا ہو رہا ہے، ڈرائنگ روم والے کو خبر نہیں، لیکن یہ آواز کون سنتا ہے؟ جنت کے اندر جو اس کے نکاح میں آنے والی حوریں ہیں وہ 70 حوریں وہاں پر اس مکالمے کو سن رہی ہوتی ہیں. وہ 70 حوریں وہاں اس مکالمے کو سن رہی ہوتی ہیں. حدیث پاک میں آتا ہے مکالمے کو سن لیتی ہیں اور وہاں سے اس کی بیوی کو تانا دیتی ہے کہ تو بڑی تجھ پر رسوائی ہو کہ تو ہمارے شوہر کو پریشان کر رہی ہے، ان قریب یہ تجھ سے جدا ہو کر ہمارے پاس آنے والا ہے.
میں پوچھتا مجھے بتاؤ کہ مومنوں، قادریوں، چشتیوں، سہروردیوں، نقشبندیوں کی بیوی کی سماعت یہ ہے. اور الرجال قوامون علی النساء، قرآن نے یہ کہا ہے کہ مردوں کو عورتوں پر غلبہ دیا گیا ہے. مردوں کو عورتوں پر جن سے تذکیر کو تانیث پر غلبہ دیا گیا ہے. تو جب جو ہمارے نکاح میں ہوگی اس کی سماعتوں کا عالم یہ ہوگا، تو جو ان کے آقا اور مولا غوث اعظم ہے تو ان کی سماعت کا عالم کیا ہوگا. تو دور سے سننا اگر شرک ہوتا تو یہ تو سنت رسول سے ثابت ہے، حدیث رسول سے ثابت ہے کہ گھر کے مکالمے کو حوریں جو ہے وہ آسمان پر سن لیتی ہے. آسمان نہیں بلکہ جنت میں سنتی بھی ہے اور اس کو وہاں سے جواب بھی دیتی ہے، وہاں سے اس کو جواب بھی دیتی ہے. میں انشاءاللہ اس کی اور تشریح آنے والے درسوں کے اندر جب ایاک نعبد و ایاک نستعین آئے گا تو یہ شرک پر جو سارا بازار گرم کرتے ہیں انشاءاللہ ترتیب وار سب کی دھجیاں اڑائیں گے اور آپ کے سامنے بتائیں گے کہ رسول اللہ نے توحید کیا بتائی تھی، حضور نے کیا توحید بتائی. اور یہ الدعاء مخ العبادہ، اس کی انشاءاللہ میں علم فصاحت و بلاغت کے اعتبار سے بھی تشریح کروں گا کہ معنی میں غلطی